اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 102 102 ایک ہی آیت ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ وَإِذَا كُنْتَ، اور جب آپ ہوں، جب آپ ہوں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیہم ان کے ساتھ، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور یعنی کہ فَأَقَمْتَ یعنی کہ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ تاکہ ان کو آپ کھڑے ہوئے اور ان کو نماز میں امامت کے لیے یعنی لیڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ اب وہ بات ہے کہ جہاں پر جنگ میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، تو آپ جب ان کے ساتھ ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور آپ کھڑے ہوں نماز کی یعنی ان کو امامت کے لیے، یعنی نیچرلی اگر رسول اللہ ساتھ میں ہیں تو وہی صلی اللہ علیہ وسلم وہی امامت کریں گے، وہی لیڈ کریں گے، کوئی اور نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ ان کو نماز میں لیڈ کرو گے، فَلْتَقُمْ، تو پھر مطلب کھڑے رکھو، طائفتن ایک گروپ کو، یعنی کہ جو بھی آپ کے ساتھ لوگ ہیں تو اس میں سے ایک گروپ کو یعنی آدھے لوگوں کو آپ کھڑے رکھو، منہم معاک جو آپ کے ساتھ ہیں، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور یہ کہ یعنی وہ لوگ الٹے کھڑے ہو کے پہرے داری کریں گے، اور باقی جو نماز کے لیے کھڑے ہیں وہ بھی، اور وہ جو پہرے داری کر رہے ہیں وہ بھی، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ جو ہے اس کو برابر پکڑے رکھو، یعنی کہ اپنے پاس رکھو، چاہے وہ ڈھال ہو یا چاہے وہ جو بھی ہے تلوار ہو، جو بھی وہ اپنے پاس بالکل ایک دم ہینڈی رکھو، اور اس کے ساتھ نماز پڑھو، تاکہ اگر کہیں کوئی حملہ آور ہو تو تم امیڈیٹ خود کو مطلب ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہو، بچا سکتے ہو، اور اس پہ بھی مطلب جوابی وہ دے سکتے ہو، اٹیک۔ تو اللہ یہاں پر یہ تاکید کر رہا ہے کہ آپ کا ایک گروپ جو ہے، ایک پارٹی جو ہے وہ کھڑے رہے آپ کے ساتھ، ودی یعنی ماں کا آپ کے ساتھ، اور اپنی سارے اسلحہ وغیرہ سب ساتھ میں ان کے ہونا چاہیے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، تو جب وہ مطلب ان کا سجدہ کر کے جیسے ختم ہو جاتا ہے ایک رکعت، کیونکہ قصر بھی کرنی ہے نا، تو اگر سمجھو کہ 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر 2 رکعت ہی پڑی جائے گی نا، تو 2 میں سے 1 رکعت جو سجدہ کر کے اٹھ جاتے ہیں یعنی 1 رکعت پوری ہو گئی۔ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو جب وہ اپنا سجدہ جو سجود ہے وہ پورا کر لیتے ہیں تو پھر ان کو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو اب ان کو پیچھے جانا ہے، ان کو وہاں پوزیشن لینا ہے کہ جب یہ اپنی نماز کو لوگ پورا کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھ رہیں گے 1 رکعت کا سجدہ پورا کر کے، اور یہ جو ہے ان لوگ اپنی نماز پوری کر کے
اور یہ چلے جائیں گے پیچھے. ورائکم ولتأتی طائفتن، تو آئیں گے پھر وہ والے لوگ جو پہلے کھڑے ہوئے تھے. طائفتن یعنی وہ جو مطلب جو بھی وہ پورا گروپ ہے تو وہ آئیں گے اب، اور وہ آ کے کھڑے رہیں گے. اخرا لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھے ہیں. تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو سب کو دل یہی چاہے گا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب امامت میں نماز پڑھنی ہے. تو اب آدھے لوگ جو پہرے داری کر رہے تھے وہ سوچے ہم رہ گئے. تو اللہ نے یہ چیز بتایا کہ جو آدھے لوگوں نے نماز پوری ختم کر لی اپنی 2 رکعت، وہ چلے جائیں وہاں پر پوزیشن لیں، اور یہ لوگ جو تھے وہاں پر پوزیشن لیے ہوئے یہ آ جائیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت ان کو ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں گے. اور اس کے بعد وہ بیٹھے رہیں گے پورا کے پورا اتحیات پڑھ کے سلام پھرائیں گے. اس کے بعد جیسے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے باقی کی اپنی دوسری رکعت پوری کرنے کے لیے. جیسے کہ ہم مسجد میں لیٹ کبھی پہنچتے اور ہماری ایک آدھ رکعت جو مس ہو جاتی ہے تو وہ جب سلام پھرا لیتے ہیں امام صاحب تو اس کے بعد ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں نا اپنی نماز کو پورا کرنے کے لیے. جتنی رکعت مس ہوئی ہے اتنی رکعت کو تم کو مطلب پڑھنا ہے. تو اس طرح کا یعنی یہ چیز کرنی پڑے گی کہ تم اس طرح کرو. تو یہاں پر کہا گیا کہ من ورائکم، ان کے پیچھے ولتأتی طائفتن اخرى، تو وہ جو دوسرا گروپ تھا وہ آئے گا. لم یصلوا، جس نے نماز نہیں پڑھی تھی. فلیصلوا معک، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھے. ولیأخذوا حذرهم واسلحتهم، تو ان کو بھی اپنا پریکاشن برابر لینا ہے اور اپنے جو بھی ان کے اسلحہ ہے وہ بھی ان کے پاس ہونا چاہیے. اور اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر لوگ ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں لو تغفلون، کہ تم ذرا سی مطلب نیگلیجنٹ ہو جاؤ یا غافل ہو جاؤ یا اپنے اسلحہ کو سائیڈ میں رکھ دو اور کھڑے ہو، تو وہ تو اس موقع کی تلاش میں ہے. ان اسلحتکم وامتعتکم، کہ تمہارا جو بھی اسلحہ ہے وہ اس سے تم غافل ہو، اور یا تمہارا امتعتکم، امتع کے اندر متا ورڈ ہے یعنی تمہارا جو بھی ساز و سامان ہے بیگیج، تو اگر وہ بھی ہے اس سے بھی تم غافل ہو. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تاکہ وہ تم کو ایک ہی حملہ کر کے اور تمہارے پر مطلب جیسے کہ وہ جو سڈنلی تمہارے پر مطلب وہ اسالٹ کرے، ایک ہی بار کا حملہ کر کے ختم کر دے. تو یہ اللہ یہاں پر ان کو آگاہ کر رہا ہے کہ جو کافر ہے وہ تو اس طاق میں ہی رہتے ہیں. ان کو تو چاہیے یہ کہ تم ذرا سی غفلت برتو اور تمہارا اسلحہ دور ہو، تمہارا ساز و سامان نہ ہو تمہارے پاس، اور وہ تم پہ حملہ آور ہو جائے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک ہی حملے میں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پہ اس پہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ان کان بکم اعظم من مطر، کہ تم تکلیف میں ہو، تم کو بارش کی وجہ سے ایذا پہنچ رہی ہے. سمجھو جہاں بھی ہے یہ لوگ جنگ کے لیے تو بندہ جاتا ہے تو یا تو وہ کھلا میدان ہوتا ہے یا پھر کہیں جنگلوں سے گزرتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ جب نماز پڑھی جا رہی ہے اور اس میں بارش خوب ہو رہی ہو تو ان کے لیے کہیں کوئی چھت تو ہے نہیں، تو وہ بھیگ رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ ہے، تو کتنے مطلب مشکل سے نماز ادا کر رہے ہیں وہ. تو اللہ کہتا ہے یہاں کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اگر تو او کنتم مرضی، یا پھر تم میں سے کوئی مریض ہے یعنی کسی کی کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان تدعو، تو وہ رکھ دے اسلحتکم، یعنی تمہارا جو بھی اسلحہ اس کو وہ رکھ دے، یعنی جیسے نہیں اٹھایا جا رہا ہے. وَخُوذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن پھر بھی احتیاط پریکاشن برابر رکھنا، لینا، یعنی کہ ان اللہ، یقیناً اللہ ہے، اعد للکافرین عذابا مہینا، ایسے کافروں کے لیے اللہ نے بنایا ہے، پریپیئر کیا ہے عذابا مہینا، بہت ہی ذلت آمیز عذاب، ہیومیلیٹنگ عذاب، پنشمنٹ. تو یہ ہے وہ اتنی بڑی آیت جس کے اندر اللہ نے تمام چیزیں کس طرح سے کرنا ہے اللہ نے وہ مومنوں کو بتایا.
When thou, O messenger, when thou art with them and standest to lead them in prayer, let one party of them stand up in prayer with thee, taking their arms with them when they finish their prostrations. Let them take their position in the rear, and let the other party come up, which has not yet prayed, and let them pray with thee, taking all precautions, and bearing arms. The unbelievers wish, if you were negligent of your arms and your baggage, to assault you in a single rush. But there is no blame on you if you put away your arms because of the inconvenience of rain or because you are ill. But take every precaution for yourselves. गफलत बरतने का बिल्कुल नहीं है, एहतियात बरतने के लिए ताकीद की जा रही है. But take every precaution for yourselves. For the unbelievers, Allah has prepared a humiliating punishment. अब है इसकी नोट, और वो एक ही नोट है 618. The congregational prayer in danger, in face of the enemy, rests on the principle that the congregation should be divided into two parties. जमात के साथ जो नमाज होती है, अगर खतरे की हालत है, तुम्हें पता है दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है, तो उस सूरत में जो आदाब हैं, इसके जो तरीका है जमात का, वो ही किया जाएगा. लेकिन दो हिस्सों में जो भी तमाम पूरे जो भी लोग हैं साथ में, वो दो पार्टीज में उनको अलहदा किया जाएगा. वन पार्टी प्रेज while the other watches the enemy. एक जो हिस्सा है, यानी एक ग्रुप जो है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब पढ़े, तो दूसरा जो है वो मतलब पहरेदारी करे कि दुश्मन की तरफ नजर रखे. And then the second party comes up to prayers while the first falls back to face the enemy. तो जब ये लोगों की नमाज हो जाए तो ये पीछे जाके खड़े हो जाएं चारों तरफ नजर रखते हुए, और ये पहले वाली जो पार्टी थी वो आके अब नमाज पढ़े जमात की, और वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. Every precaution is taken to prevent a rush by the enemy. यानी कि दुश्मन तुम पे अचानक हमलावर न हो जाए, इसलिए तुमको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है. Even while at prayers, armor and arms need not be put off. तो जब तुम नमाज में हो तभी भी तुम्हारा जीरा बख्तर, तुम्हारी हथियार, वो सब उनको हटाना नहीं है, उनके साथ ही रहना है. Need not be put off except when rain is likely to cause inconvenience to the wearer and damage to the arms. कि अगर बारिश बहुत गिर रही है और उससे तुम्हें मतलब इनकन्वीनियंस हो रहा है, कि मतलब जैसे तकलीफ हो रही है क्योंकि वो जीरा बख्तर भी पहना हुआ है, फिर बारिश में भीग भी रहे हैं, और फिर वो उससे डैमेज भी होने का चांस रहता है कभी, कि हथियार जो है उनको भी. और when illness or fatigue causes the wearer's strength to fail, और अगर वो खुदा न खास्ता किसी को बुखार आ जाए या कुछ और चीज हो, जैसे तबीयत खराब हो जाए और थकान की वजह से भी, तो जो वो जीरा बख्तर पहने हुए और हथियार के साथ हैं जो, तो उनकी ताकत वहां पर आके फेल हो जाती है, कि वो बर्दाश्त उनका खत्म हो जाता है, नहीं कर सक रहे होते. डिटेल्स कैन बी वेरीड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस. लेकिन जैसे हालात हैं उसके मुताबिक उसकी जो बारीकियां हैं, उसकी जो डिटेल है, वो अलग अलग हो सकती है. As was actually done by the Prophet at different times. कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अलग अलग मतलब औकात में डिफरेंट टाइम्स पे जो भी चीज उन्होंने अलग अलग की होगी, वही है जिससे कि हमको पता चलता है कि हर डिफरेंट टाइम पे उन्होंने क्या किया, उसके मुताबिक करना है. और बहुत सारे जैसे जो लोग हैं उनका ये भी कहना रहता है कि
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 رکعت پڑھے ہوئیں گے کہ 2 رکعت ایک پہلی جماعت کے ساتھ پھر 2 رکعت دوسری جماعت کے ساتھ، تو اس صورت میں اگر وہ کرتے تو اللہ نے جو مطلب فیور دیا ہے، صدقہ دیا ہے کہ مطلب تم جب جنگ میں یا سفر پہ ہو تو نماز کو قصر کرو، تو پھر اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطلب ان کے لیے وہ پھر قصر والی نماز نہیں ہوگی نا، جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے نا، کہ وہی وہ چیز نہیں کریں گے ادروائز. تو اسی لیے وہ 2 رکعت جو قصر کی ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر برابر وہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ 1 رکعت ان کے ساتھ پڑھے، پھر اس کے بعد اپنی دوسری رکعت پوری کی نکل گئے، ان کو بھی قصر کا ملا. پھر دوسری جماعت آئی، اس کو بھی قصر کا ملا کہ اس نے پہلی رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھے، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھرا دی تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے باقی کی 1 رکعت پڑھ لی. تو اس طرح سے سب کو ہی وہ قصر جو اللہ نے کیا ہے وہ سب کو ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا. لیکن کبھی کوئی لوگ اس طرح بولتے ہیں جس کا پتہ نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو اتنا بڑا یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس کو وہی اس سے باہر کیسے ہو جائیں گے. تو اس لیے سب چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سارے علماء جو ہے وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو بات بولی گئی یہی صحیح ہے کہ انہوں نے بھی 2 رکعت اور باقی کے بھی مطلب سب کو 2 ہی ملی، سب کو قصر کا ملا مطلب جو فیور ہے وہ، اور پلس سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی ملا، تاکہ کوئی بھی دل میں ایسا نہ محسوس کرے کہ میں رہ گیا، مجھے نہیں ملا. الحمدللہ. تو اللہ کا طریقہ ایسا ہی ہے.